احمقوں کو بیوقوفوں کو آتا ہے، یہی جو بہتر ہوگا اور اپنے انجام سے ہوگا خاتمے کی اس کو فکر نہ ہوگی، میدان محشر کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا مستحضر نہ ہوگا، ایسے ہی لوگوں کو غصہ آتا ہے اور ہمیشہ غصہ اپنے کمزوروں پر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غصہ پاگل ہو جاتا ہے، غصہ بہت چالاک نہایت ہوشیار مرض ہے، ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے۔ جب آدمی دیکھتا ہے کہ میں شیر بھر ہوں اور جس پر غصہ آ رہا ہے وہ سوا شیر ہے، گردن مروڑ دے گا، ٹیٹوا دبا لے گا، اٹھا کے پٹک دے گا، تو کبھی ایسے شخص پر غصہ آیا ہے؟ ایک شخص اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا کہ 3 بھائی آ گئے، بیوی کے بھائی یعنی ان کے برادر انلا، اور تینوں میں کوئی ایک ایسپی تھا، ایک بڑا تھانے دار تھا، ایک اور باکسر ماسٹر تھا باکسنگ، اور جو لوگ کراٹوں کا ماہر تھا۔ اس کو دیکھتے ہی جو کہہ رہا تھا کہ میں آج پاگل ہو گیا ہوں، بڑی پٹائی کروں گا، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا بیوی سے کہ خبردار، جو ہوا ہوا، معاف کرو، اب آئندہ کبھی پٹائی نہیں کریں گے، اپنے بھائیوں سے مت کہنا۔ یہ کہاں سے پاگلیٹ میں چاکلیٹ عقل کی آ گئی؟ اس پاگلیٹ کے اندر عقل کی چاکلیٹ کہاں سے آ گئی؟ بات تو یہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر احسن صاحب، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، انہوں نے کہا یہ بات کی غصہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے، اپنے سے طاقتور پر غصہ نہیں آتا۔ ایک دبلا پتلا شوہر ہے اور بیوی اور ہے 40-30 کلو کا، اور بیوی ہے اس کی 90 کلو کی، 3 گنا زیادہ، وہ کبھی غصہ نہیں کرے گا۔ یاد رکھو، غصہ بہت چالاک اور تکبر سے ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے میدان محشر کا خیال ہوتا ہے، وہ اگر غصہ آ بھی جائے تو فوراً معافی مانگ لے گا۔ میرے شیخ شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جاہل ہل جوتنے والا نوجوان آیا اور میں نے اس پر غصہ کر دیا کچھ بدتمیزی پر، لیکن بہت زیادہ ڈانٹ دیا، تو بعد میں نے سوچا کہ یہ میرا شاگرد نہیں ہے اور میرا مرید بھی نہیں ہے، تو جب میں پیر اس کا نہیں ہوں، استاد بھی نہیں ہوں، تو مجھے کیا حق تھا غصہ کرنے کا؟ لہذا حضرت 1.5 میل پیدل اس سے معافی مانگنے گئے اور پریشانی میں اللہ کی عظمت میدان محشر کے خوف سے راستہ بھی بھول گئے، لہذا مین روڈ اور شاہراہ چھوڑ کر ارہر کے کھیت میں گھستے گھستے کسی طرح سے وہاں پہنچے اور پہنچ کر کہا بھائی پیر پکڑتا ہوں، مجھ کو معاف کر دو، قیامت کے دن مجھ سے انتقام نہ لینا۔ اس نے کہا حضور آپ عالم ہیں، میں جاہل ہوں، میں عمر میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، ان کا دیکھو، چھوٹے بڑے کی بات مت کرو، عالم جاہل کی بات مت کرو، قیامت کے دن اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ ظالم جاہل ہے عالم ہے، ہر شخص کو ظلم کا بدلہ اس کو ملے گا۔ یہاں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو کمزور پا کر اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا یہاں کوئی نہیں ہے، بھائی برادر اللہ اور فادر اللہ بھی نہیں ہے، لہذا ہر وقت اس کی ٹھکائی پٹائی جب جیسا چاہتے رلاتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو میں نے خطرناک مرض میں مبتلا پایا، اور اس کے برعکس بھی ہے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ستایا اس کا بھی انجام بہت برا دیکھا۔ اس لیے میں نے بہشتی زیور کا حصہ نمبر 4 جو آج سنایا گیا ہے، یہ اپنی اپنی بیویوں کو یہ ایسی جلدی میں خود نہیں پڑتی ہیں، وہ جہاں شوہر کا ذمہ حق ہے وہ دیکھتی ہے، ان کے ذمہ کیا حق ہے شوہر کا وہ نہیں دیکھتی، زبردستی ان کی کان میں ٹھوسو، جیسے کہ بہادر آباد میں ایک ہوٹل ہے اس کا نام بھی ٹھوسو ہے، پڑھ کے سناؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو۔ ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، یاد ہو گیا؟ یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، جو پڑھے گا اس کے چھوٹے بڑے سب خوش رہیں گے۔ اگر اس کو پڑھ کر 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد دعا کرے کہ اللہ میرے بیٹوں کو لائق بنا دے، فرما بردار بنا دے، دیکھو کیسا اثر ہوتا ہے۔ بیوی اگر نالائق ہے، موذی ہے، اذیت پہنچاتی ہے، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان ناموں کی برکت سے اس کا دل بادب کر دے، فرما بردار بنا دے۔ اگر کوئی بھائی ستا رہے ہیں تو بھائیوں کے لیے پڑھو، جہاں بھی کوئی گاڑی رک رہی ہو، مشکل میں آپ پھنسے ہو،
اور آپ کا پیسہ بھی نہ دے رہا ہو، کرایہ دار کرایہ نہ دے رہا ہو، اور بزنس مین کا پیسہ کہیں رک گیا ہو، قرضہ نہیں لیا نہیں دے رہا ہے، سودا خریدا پیسہ نہیں، جہاں بھی گاڑی اٹکے انسانوں سے کام ہو، فوراً اس کو پڑھو انشاءاللہ، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، حدیث شریف کی دعا ہے۔ کوئی مشکل ہو، اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے، اے اللہ کہیں مشکل کی آسانی نہیں مگر جو آپ مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ ساری دنیا میں پھر وہ مشکل آسان نہیں ہوگی۔ لا سہلا، لا نفی جنس ہے، یعنی کسی قسم کی آسانی کہیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ لا نفی جنس کے معنی یہی ہے کہ سارے عالم میں کہیں آسانی نہیں ہے، مگر اے خدا جس چیز کو آپ آسان فرما دیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا، اور آپ ہمارے غم کو مشکل کو آسان کر دیں۔ وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، لیکن اے خدا جب آپ چاہ لیں، لہذا آپ چاہ لیں، اپنا فیصلہ اپنا ارادہ کر لیں، ہمارے غم کو ہماری مشکل کو آسانی کا فیصلہ آپ کر لیں، پھر وہ بالکل سب مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ گناہوں کے تقاضے جس کو آ رہے ہوں، بد نظری کا مرض ہو، کوئی گناہ کرنے کا، اس کو پڑھ پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ میں نفس کی بدماشیوں سے، نفس کی شرارتوں سے مشکل میں پڑا ہوا ہوں، لہذا آپ میری اس مشکل کا آسان فرما دیں، انشاءاللہ نفس کا مقابلہ بھی آسان کریں۔ اگر مسجد کا امام ہے، کمیٹی والے ستا رہے ہیں، تو امام اس کو 7 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد، اور دعا کرے کہ یہ اللہ میرے کمیٹی والوں کا دل نرم کر دے اور ان کی دماغ سے، دل سے ظلم نکال دے۔ جب میں نے افریقہ میں اس کو بیان کیا تو کمیٹی والے سے ایک ممبر نے پوچھا کہ اگر کمیٹی والے جو ہیں وہ بھی یا سبوح یا قدوس پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ امام بھی ستائے گا نہیں، تختہ تمہارا نہیں اٹھے گا۔ بہرحال یہ ہر مشکل کے لیے وظیفہ بتا دیا، اس سے محبت بھی پیدا ہوتی، جس ماحول میں آپ رہیں گے محبوب رہیں گے انشاءاللہ، اس 4 نام کی برکت سے، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود۔ سفر میں بھی بہت آسانی، کسٹم پر آسانی، امیگریشن میں آسانی، ایئرپورٹوں پر ٹکٹ لے، جہاں مشکل ہو بس یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود ہو۔ اور اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، جس کے پاس یہ دعا نہ ہو خانقاہ سے لے لینا۔ تو غصے کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے۔ یہ غصے کی بیماری ایسی خطرناک ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں سے لڑا دیتی ہے، اور بڑوں کی مہربانیوں سے چھوٹوں کو محروم کر دیتی ہے، کیونکہ بھائی جب بڑے خوش ہوں گے جب نہ مہربانی کریں گے، اور چھوٹا اگر کوئی مرید، کوئی بیٹا اپنے باپ سے، مرید اپنے پیر سے، شاگرد اپنے استاد سے، بیوی اپنے شوہر سے ہمیشہ لڑے گی تو بڑوں کی مہربانی پائے گی، اور بندہ اللہ سے بھی لڑا دیتی ہے۔ غصہ ایسا ہے، شیطان کو غصہ آ گیا، شیطان اللہ بھی اس سے لڑ گیا۔ اتنی خطرناک بیماری ہے، مگر اس کا منشا واستکبرا ہے۔ تکبر جب آئے گا اسی وقت پھر غصہ آتا ہے۔ جو آدمی اپنے لیے یہ سوچے گا کہ قیامت کے دن معلوم نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی صاحب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشرف علی ہر وقت غم زدہ ہے کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا۔ یہ وہ اولیاء اللہ علماء دین ہیں کہ ساری امت ان کو اولیاء اللہ اور بڑے بڑے علماء جن کے مرید تھے ان کا یہ حال ہے، اور آج 2-4 رکعت پڑھ کے 2-4 حج عمرہ کر کے قابو میں نہیں، جس کو دیکھو ڈانٹ ڈپٹ کی، میرے ساتھ آپ نے گستاخی کی، کیوں اپنی شان بناتے ہو؟ اپنی کوئی قیمت نہ لگاؤ، قیامت کے دن ہماری قیمت اللہ تعالیٰ لگائیں گے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر وہ شخص پڑھ لے جس کے دماغ میں بڑائی آئے، زبردست اکسیر ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ بتاؤ، اس شعر کو یاد کرنا مشکل ہے۔ ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ کیا تکبر کرتے ہو، میں یہ ہوں، علم، عمل، باڈی، روپیہ پیسہ، ان چیزوں پر کیا ناز کرتے ہو؟ سوچو قیامت کے دن کیا قیمت لگے گی۔ اور جس کو مرض ہے رومانٹک دنیا کا، حسینوں پر نظر بازی کا، اس کے لیے یہ شعر ایک اور ہے کہ ان کا جغرافیہ ایک دن بدل جائے گا، الو کی طرح سے وہاں بھاگو گے جیسے گدھا بھاگتا ہے شیر سے۔
جیسے گدھا شیر سے بھاگتا ہے، ایسے جب جغرافیہ بدل گیا تو الو کی طرح سے، احمق کی طرح سے بھاگے. جہاں رات میں غزلیں پڑھ رہے تھے، جماعت کی نمازیں فوت کر رہے تھے، ہم لوگ ناپاک رہتے تھے، پھر اسی صورت سے بھاگتے ہیں لوگ. تو ہے حماقت کیا نہیں؟ یہ عشق مجازی بہت ہی خبیث چیز ہے، یہ انسان کو خبیث بنا دیتی، پیشہ پیخانے کے مقام تک پہنچا دیتی ہے یہ صورت پرستی جو. اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے سالکان طریق، اے اللہ کے راستے پر چلنے والوں، شاہ راہ حق تعالیٰ کا تمہارے لیے کھلا ہے. اگر تم ایک کام کر لو، صرف ایک عمل کی صورت پرستی چھوڑ دو، صورتوں سے توبہ کر لو. غرض صورت گزری ہے دوستاں، غرض صورت گزری ہے دوستاں، اے دوستو اگر تم صورت پرستی چھوڑ دو، گلستانس گلستانس گلستان، تو اللہ کے قرب کا باغی باغ ہے. یہ سالکوں کو ہمیشہ شیطان الو بناتا ہے. جیسے کوئی چڑیا اڑنا چاہتی ہے اور شکاری اس کو چاہتا ہے اڑے نہیں، تو اس کے پر میں لاسا لگا دیتا ہے، گم لگا دیتا ہے، گوند لگا دیتا ہے. ایسے ہی شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص اپنے شیخ کا عاشق و فداکار ہے اور یہ کہیں بہت اونچا اولیاء اللہ نہ بن جائے، شیخ کی محبت و خانقاہ کی صحبت اور رات و دن ذکر اور تصنیف و تعلیف سے ایسا نہ ہو کہ کہیں بہت اونچا درجے پر پہنچ جائے، تو ابلیس کوشش کرتا ہے کہ اس کے روح کے پروں میں مردہ لاشوں کی کسی کے ڈسٹمبر اور نمکینیت اور جغرافیہ زیادہ دکھا کر اور بسمرزم کر کے اس کے چکر میں ڈال دیتا ہے. پھر یہ انسان اللہ کا نام زبان پر ہوتا ہے، دل میں وہی حسین اس کے غصے ہوتے ہیں، مردے لیتے ہوتے ہیں. جس کے گھر میں مردے ہوں گے وہی شریف آدمی دعوت کھائے گا وہاں. جس کے دل میں مردوں کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسے دل میں آئیں گے. کیا سوچتے ہو؟ ذرا سوچو عقل سے. اور پھر جب کہ الو کی طریقے سے ایک دن بھاگو گے جب شکل بدل جائے گی. ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی. اور میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو پریشان پایا. ولیم 5 کھائیں لیکن قواعد صحیح نہیں، نیندیں حرام ہیں، ہتھوڑے دل میں ہیں، مغزے دماغ میں پھوٹے. بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. کیونکہ اگر ہم نے غیر اللہ سے اپنے کو نہ چھڑایا تو پھر دوسروں کو ہم کیا چھڑائیں گے. جو خود پھنسا ہو، جو خود قید خانے میں ہو، وہ ایک قیدی دوسرے قیدی کو کبھی چھڑا سکتا ہے؟ قیدی کو باہر سے آدمی آتا ہے، جیل کے اندر جو نہیں ہوتا باہر سے آ کر ضمانت لیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی دو قیدی ہوں کسی قید خانے میں اور ایک قیدی نے دوسرے قیدی کی ضمانت لے کر چھڑا دیا ہو اس کو؟ یہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے جس کو نثر میں پیش کر دیا میں نے. یہ میرا مضمون نہیں ہے، جلال الدین حضرت عارف رومی کا ہے کہ جو ایک قیدی دوسرے قیدی کو کبھی نہیں چھوڑا. قید ہے زندان یہ در خلاص، مرد زندان یہ دیگر را خلاص. ایک قیدی دوسرے قیدی کو خلاصی نہیں دلا سکتا. لہذا دین کا خادم اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کو ان تمام گناہوں سے خلاصی دے دے، پھر وہ دوسروں کو خلاصی کی فکر کر سکتا. جو خود دلدل میں پھنسا ہے وہ دوسرے کو دلدل سے کیسے نکالے گا؟ دونوں کودیں گے، دونوں دلدل میں پھنستے جائیں گے. لہذا اس کو باہر ہونا چاہیے. کنویں میں گری ہوئی ڈول کو وہی نکالتا ہے جو کنویں کے باہر ہوتا ہے. جو کنویں میں ڈولیں گری ہیں کیا وہ ایک ڈول دوسرے ڈول کو نکال سکتی ہیں؟ حالانکہ ڈول ہی نکالے گی مگر وہ کنویں کے باہر ہو. اپنا ڈول پھینکے اور کنویں سے باہر ہو، پھر وہ جو گری ہوئی ڈول ہے، برتن ہے پانی کے، ان کو پھنسا کے کڑے ایسے لگے رہتے ہیں ٹیڑھے ٹیڑھے، وہ نکالتا رہتا ہے. اور جب وہ مر جائے گا تب پھر دوسرا نکالنے والا آئے گا. اس لیے شیخ کے انتقال کے بعد دوسرا شیخ لازم ہے. یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے کہ جیسے ڈول نکالنے والا اگر اس کا روح نکل جائے تو اب اس کی ڈول بھی وہیں گر جائے گی کنویں کے اندر. اب وہ ڈول نہیں نکال سکتی آپ کو. ڈول نکالنے والا، ڈول کا پکڑنے والا باہر ہونا چاہیے اور زندہ ہونا چاہیے. لہذا جب اپنے شیخ کا مربی کا انتقال ہو تو لازم ہے کہ دوسرے شیخ کو فوراً کر لو، دیر مت کرو. یہ بھی مت کہو کہ ارے میاں وہ ایسا شیخ کہاں ملے گا. جیسا بھی ہو قیامت تک اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اولیاء کاملین کو پیدا کرنا. قیامت تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو متقین بندوں کے ساتھ رہو، اولیاء اللہ کے ساتھ رہو تو ولی اللہ بن جاؤ گے. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت اولیاء اللہ کا حکم دے اور دنیا سے اولیاء اللہ اٹھا لے؟ جو بے وقوف جاہل کہتے ہیں ارے میاں کہاں اولیاء اللہ ہے، اولیاء اللہ تو قبروں میں ہے. آج کل تو سب 420 ہیں،
420 ہیں، فرادیہ ہیں، یہ سب قرآن پاک کا منکر ہے، منحرف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اے ایمان والو تم لوگ تقوی والے اور اولیاء اللہ کے ساتھ رہو صحبت میں، تو اولیاء اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم ہے قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کہ روئے زمین پر ہمیشہ اولیاء اللہ کو پیدا کرتا رہے۔ ایک ولی اللہ جب دنیا سے جائے گا، ہزاروں ولی اللہ بنا کر جائے گا انشاءاللہ، ورنہ آج اولیاء اللہ کا بیج بھی نہ ہوتا۔ حکیم امت گئے، کتنے ولی اللہ بنا کر گئے، جو بھی ولی اللہ جائے گا دنیا سے ہزاروں کو چھوڑ کر جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی غصہ بہت خطرناک بیماری ہے، اور غصے کی وجہ سے بہت سی بیویاں مطلقہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے محروم ہو گئے، 3 طلاق نکل جاتا ہے، یہی غصہ نکالتا ہے، بعد میں چلاتا ہے، ایسا چلاتا ہے کہ مولوی صاحب کوئی مسئلہ نکالو، مولوی کہاں سے لائے گا؟ مولوی کے ہاتھ میں ہے مسئلہ بنا لینا، وہ بتاتا ہے، بناتا نہیں ہے، بناتے ہیں اللہ اور رسول۔ ایک نقطہ زیادہ کر دو، بس بنانا اللہ کے ذمہ ہے، قانون شریعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے اور فقہاء کرام کے ذمہ ہے، لیکن بتانا علماء دین کے ذمہ۔ ایسے کتنے بیٹے آگ ہو گئے، باپ کو ستایا، باپ نے ان کو آگ کر دیا اور باپ ناراض کیا، جہنم رسید کر دیا۔ کتنے مرید نالائق ہو گئے شیخ کے ساتھ گستاخی کر کے، کتنے شاگرد استاد کے ساتھ بدتمیزی کر کے علم سے محروم ہو گئے۔ اس کا نام آج کل اشتراک۔ بتائیے یہ دین طالب علموں کا کام ہے اشتراک کرنا، یا انگریز یورپ کے لوگوں کا کام، کافروں کا کام؟ اب دینی طلبہ بھی کرنے لگے، اشتراک کر لیا، ہڑتال کر لیا، نہیں پڑھیں گے، یہ کیا محروم نہیں ہوں گے؟ اپنے اساتذہ کرام کی جوتیوں کے خاک بن کر رہنے سے علم آتا ہے۔ اب غصے کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے پہلے اس آیت کی تفسیر سنیے، والکاظمین الغیظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، علامہ علوسی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں، والعالمین نازل نہیں فرمایا کہ غصے کو بالکل جڑ سے ختم کر دیتے ہیں، معدوم کر دیتے ہیں۔ عالمین نہیں، عالمین عین سے عالمین معدوم نہیں کرتے، بلکہ غصہ آتا ہے ان کو بھی، لیکن اس کو پی جاتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جتنا انسان غصہ پیتا ہے اتنے ہی نور بن جاتا ہے۔ ایک چھٹانک اگر غصہ آیا، ایک چھٹانک، تو اس کو پینے سے ایک چھٹانک نور بن گیا، اور کسی کو آدھا کلو آ گیا تو آدھا کلو نور بن گیا۔ جتنا غصہ پیے گا اتنے ہی نور بن جائے گا۔ والکاظمین الغیظ فرمایا، اور غیظ معنی کیا ہے؟ وہ غصہ جس سے اندر گھٹتا رہے اور ارادہ انتقام نہ ہو۔ غصہ میں، غضب میں اور غیظ میں اور غضب میں کیا فرق ہے؟ غیظ معنی بھی غصہ اور غضب معنی بھی غصہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ 2 فرق ہے، جس کو مفسر عظیم علامہ علوسی فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کہ غیظ میں ارادہ انتقام نہیں ہوتا، کیونکہ اسی لیے غیظ کے لیے غضب کا لفظ آتا ہے کہ اندر سلگتا رہتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو غم تھا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام میں، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھٹ رہے تھے اندر، وہ بھی عزت آئینہ ہو، ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ ان کا یہی معاملہ عجیب و غریب ہے، جسے اپنا اسی کو غم ہی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں۔ کتنے درجات بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آج ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے ہم لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ صبر سے رہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ہٹائیں گے انشاءاللہ، امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے۔ کہیں اور کوئی خدا ہے؟ ایک ہی تو اللہ میاں ہے، کہاں جاؤ گے؟ انہیں سے روتے رہو، اسی چوکھٹ پر رگڑتے رہو، کہاں جاؤ گے؟ تو غیظ وہ غصہ ہے جس میں ارادہ انتقام نہیں ہوتا، اندر گھٹتا رہتا ہے، اور غضب وہ غصہ ہے جس میں ارادہ انتقام ہوتا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ غضب کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے، مخلوق کی طرف بھی ہے۔ مخلوق کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آج کل صاحب غضبناک ناک ہیں، ابا آج کل غضب میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ غضب میں آج کل تو، اور غیظ کی نسبت صرف مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ غیظ کا استعمال جائز نہیں ہے۔ والکاظمین الغیظ، یہ تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے۔ اور دونوں کے غضب میں، مخلوق کے غضب میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا فرق بیان کیا ہے کہ جب مخلوق میں غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، تو علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے دل میں آگ لگ جاتی ہے۔ ان الغضب جمرۃ، غضب ایک آگ کا شعلہ ہے، تتوقد فی قلب بنی آدم، وہ بنی آدم اولاد آدم کے دل میں روشن ہوتا ہے، آگ روشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ
کیا تم دیکھتے نہیں ہو الا حمرت عینیہ، جس پر غصہ آتا، جس کے اندر آتا ہے آنکھ لال ہو جاتی ہے، یہ آنکھ کی سرخی بتا رہی ہے کہ اندر آگ لگی ہے۔ الا تری الی حمرت عینیہ و انتفاخ اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول رہی ہیں، جب وہ دھونکتا ہے آگ تو پھر مشک پھول جاتی ہے، جس کی رگ بھی پھول جاتی ہے۔ لیکن یہ علامت مخلوق کے لیے، اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ آج کل غضب میں ہے تو یہاں یہ ترجمہ جائز نہیں ہوگا کہ آنکھیں لال ہیں اللہ میاں کی اور گردن میں اللہ میاں کے رگیں پھولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا اذا ان الغضب اذا اسند الی اللہ، جب غضب کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا ارادۃ الانتقام من الوسعات، کہ اب اللہ نے نافرمانوں سے زمین پر بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا۔ اب ارادۃ الانتقام من الوسعات، نافرمانوں سے ارادہ انتقام کر لیا اللہ نے، وانزال العقوبۃ بہم، اور اللہ نے اب ارادہ کر لیا کہ ان پر عذاب نازل کرنا۔ دو چیز، ارادۃ الانتقام من الوسعات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب غضب کی نسبت کی جائے گی دو مفہوم اس سے بیان کیے جائیں گے۔ نمبر ایک، ارادۃ الانتقام من الوسعات، عاصی کی جمع وسعت ہے، یعنی گنہگاروں سے انتقام لینا ہے۔ نمبر دو، وانزال العقوبۃ بہم، اور عذاب کو نازل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اپنے غصے سے۔ اب غصے کو ضبط کرنا، غصے کو بالکل ختم کر دینا ہم پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر غصہ بالکل نہ ہو تو ہم جہاد بھی نہیں کر سکتے، اور غصہ وہاں بھی ضبط کرنا جائز نہیں ہے جہاں کی دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، وہاں غصہ کرنا فرض ہو جائے گا تاکہ دین کو نقصان نہ ہو۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، غصے کو ضبط کرنے میں شرط لگا دی، یعنی بے شرط شیء یہ عمل ثابت ہوگا۔ وہ بے شرط شیء کیا ہے؟ اذا لم يكن اخلال بالدین بذلك الغضب، اذا لم يكن بذلك اخلال بالدین، غصہ ضبط کرنے سے اگر دین میں خلل کا خطرہ ہو تو وہاں غصہ لازم ہوگا، غصہ کرنا۔ اب کوئی آدمی ہندوستان سے جنگ شروع ہو جائے اور بارڈر پر جا کر کہے کہ جناب بھائی ہندو بھائیوں، ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر آیا ہے آپ سے لڑنے کے لیے، بتاؤ جائز ہوگی تواضع؟ ایسے وقت میں تواضع حرام ہے۔ وہاں یہ کہنا پڑے گا تم شیر ہو ہم سوا شیر ہیں، 10-20 کو ہزاروں کو مارنے تب شہید ہوں گے، آسانی سے ہم کو آلو گاجر نہ سمجھنا، ہم سبزی نہیں ہیں گوشت کھاتے ہیں، بہادر قوم ہے، کلمہ ہمارے دلوں میں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے لیے یہ تفسیر بیان کر رہا ہوں کہ غصہ ضبط کرنا جب جائز ہوگا کہ دین کا خلل نہ ہو۔ اذا لم يكن بذلك اخلال بالدین، عربی عبارت اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ جو علماء دین بیٹھے ہیں ان کو یقین آ جائے کہ اختر جو بیان کر رہا ہے کتابوں کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ اذا لم يكن بذلك اخلال بالدین، جس غصے کو ضبط کرنے سے دین کو خلل نقصان نہ پہنچے وہاں غصہ ضبط کرنا فرض ہو جائے۔ اس کے بعد علامہ آلوسی نے 4 حدیثیں بیان کی اس کی تفسیر میں۔ نمبر 1 کہ جس کو غصہ آئے اور اس غصے کو وہ پی جائے اور انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے لیکن انتقام نہیں لیتا، من کظم غیظہ وہو یقدر علی انفاذہ، جس کو غصہ آیا اس کو نافذ کرنے کی طاقت ہے لیکن ضبط کرتا ہے، ملا اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو ایمان و سکون اور امن اور ایمان سے بھر دے گا، یعنی سکون بھی دے گا اور ایمان بھی اس کا اعلیٰ درجے کا ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے شیخ نے جب معافی مانگی، رات ہی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب، اسی رات یہ عمل قبول ہوا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت کی کشتی تھی کچھ فاصلے پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کشتی پر اور ان کی کشتی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے اور ہمارے شیخ کی کشتی ذرا فاصلے سے ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ ایسی آواز آئی، دیکھو یہ ٹک سے آواز آئی۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ کئی برس ہو گئے اس خواب کو مگر وہ ٹک کی آواز، کشتی ملنے کا مزہ ابھی تک آ رہا ہے، اور حضرت شاعر نہیں تھے مگر اس نعمت کو اپنے شعر میں بیان کر دیا۔ مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و نو کو، مضطرب دل کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے میلاد و نو۔ کتنا بڑا انعام ملا معافی مانگ لینے سے، تلافی کر لینے سے۔ جس پر غصہ آئے فوراً معافی مانگو۔ تو پہلی حدیث سن لیا آپ نے کہ جس کو غصہ آئے اور اس کو ضبط کر لے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے اور امن سے، امنن و ایمانن،
ملا اللہ قلبہ، اللہ اس کے دل کو بھر دے گا ایمان سے اور سکون سے۔ نمبر 2، جس کو غصہ آئے اور ضبط کر لے، من کظم غیظہ وہو قادر علی انفاذہ، اس کو نافذ کرنے کی طاقت انتقام کی ہے لیکن اللہ کے خوف سے انتقام نہیں دیتا، اس کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ فلیختر من ای حور شاء یوم المحشر، اس کو اختیار دیا جائے گا تم جس حور کو چاہو انتخاب کر لو، اپنی پسند کی چھانٹ لو، آج اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تیسری حدیث، 2 حدیث ہو گئی، یہ تفسیر روح المانی نے نقل کیا اس آیت کو سمجھانے کے لیے، غصے ضبط کرنے کے لیے۔ تیسری حدیث کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا قیامت کے دن، من کان اجرہ علی اللہ، جس کی مزدوری اللہ کے ذمہ ہو، من کان اجرہ علی اللہ فلیقم، جس کا مزدوری اللہ کے ذمہ ہو کھڑا ہو جائے، فلا یقوم احد من الناس الا من عفا، کوئی نہیں کھڑا ہوگا جس نے کسی کو معاف کیا ہوگا، وہی کھڑا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں بندے کو معافی دی تھی، آج ہمیں اس کا بدلہ مزدوری دے دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں غصہ دیا ہے اس لیے کیا کہ بندے ہمارے غصے کو پی جائیں اور معافی دیں ہمارے بندوں کو، تاکہ قیامت کے دن ہم ان کو معاف کر دیں۔ تو یوں سمجھیے غصہ ہماری مغفرت کا سامان ہے، غصہ ہماری مغفرت کا سامان ہے، تو شکر کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتے دار سے فرمایا کہ اب ہم تم کو کبھی احسان نہیں کریں گے، ہم تم کو کبھی نہیں معاف کریں گے اور کبھی تمہارے ساتھ نیک سلوک نہیں کریں گے، تم نے بہت صدمہ مجھ کو پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم کوئی پسند نہیں ہے کہ اے ابوبکر صدیق تم اپنے رشتے دار کو معاف کر دو اور میں تم کو قیامت کے دن معاف کر دوں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، اعلان فرمایا واللہ، یہ روایت نقل کی علامہ آلوسی نے تفسیر روح المانی میں کہ ابوبکر صدیق نے اعلان فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، خدا کی قسم ابوبکر محبوب رکھتا ہے صدیق کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں اپنے رشتے دار کو معاف کرتا ہوں، اور اس رشتے دار کو بلا کر فرمایا کہ پہلے سے بھی زیادہ تم پر احسان کروں۔ چوتھی حدیث سنیے، یہ روایت تو میں نے اپنی طرف سے بیان کی، تفسیر روح المانی نے چوتھی حدیث بیان کی کہ میں یحب ان یرتفع مکانہ، جس کو محبت ہو کہ اس کا جنت میں مکان وسط میں بہت اونچا ہو، وہ درجات ہو، اس کا درجہ بلند ہو، تو 3 کام کر لے، فلیعف من ظلمہ، وہ معاف کر دے جو اس پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، 1۔ نمبر 2، ولیعط من حرمہ، جو اس کو محروم کرے اس کو دیا کرے۔ ایک بھائی ہے کبھی نہیں کچھ دیتا، دوسرا بھائی اس کو عید بقرعید ہمیشہ ہدیہ دے رہا ہے، آپ بدلے کا انتظار نہ کرو، آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچو بھائی کچھ نہیں دیتا اللہ ہم بھی نہ دیں۔ 3 عمل، نمبر 1 فلیعف من ظلمہ، جو ظلم کرے اس سے معاف کر دو۔ نمبر 2 ولیعط من حرمہ، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو۔ نمبر 3 ولیصل من قطعہ، جو قطع رحمی کرے، خون کے رشتے کا حق ادا نہ کرے تم اس سے عطا کرتے رہو۔ یک طرفہ شریف چلا دو، یک طرفہ شریف چلا دو، اللہ کی امیدوں پر کی یہ نہیں کرتا ظالم، یہ نہیں دیتا تو اللہ سے لیں گے، اللہ تعالیٰ تو دیں گے انشاءاللہ۔ 4 حدیثوں کے بعد میں ہمیشہ اس آیت پر جب بیان کرتا ہوں 7 حدیثیں بیان کرتا ہوں، جس میں سے 4 ہو گئی۔ 5ویں حدیث، من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے عبداللہ ابن مسعود، وہ نہیں، یہ ابو مسعود دوسرے ہیں، یہ اپنے ایک غلام کو پیٹ رہے تھے، کانا یضرب عبدا لی، اپنے بندے اپنے غلام کو پٹائی کر رہے تھے، اتنے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابا مسعود للہ اقدر علیک منک علیہ، کیا بلاغت ہے کلام نبوت میں؟ تو سطر کا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیروں میں بیان کر دیا کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، یعنی خدا کو زیادہ قدرت ہے تجھ پر جو تو اپنے غلام کو پٹائی کر رہا ہے، اللہ کو تجھ پر قدرت زیادہ ہے اس طاقت سے جتنی طاقت سے تو اپنے غلام کو پیٹ رہا ہے۔ یہ ہے کلام نبوت کی بلاغت، للہ اقدر علیک منک علیہ۔ سبحان اللہ، کیا کلام نبوت کی بلاغت ہے! یہ وہ امی ہے جس نے مدرسے کا رخ نہیں دیکھا، مگر کیا اللہ نے ان کو کمال دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یتیم نے کی نہ کرتا قرآن درست، یہ وہ یتیم لڑکا ہے
جس طرح پورا قرآن نازل نہیں ہوا اور کتب خانے جنگ ملت بخش سارے عالم کے کتب خانے منسوخ ہو گئے، توریت منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو، انجیل منسوخ، ساری آسمانی کتابیں ختم، منسوخ ختم۔ یہ وہ یتیم ہے جو اس حالت میں جوان ہوا ہے، یتیم کی نا کردہ قرآن درست، وہ یتیم بچہ جس کا قرآن مکمل ابھی نازل نہیں ہوا، صرف اتنا بسم ربک نازل ہوئی غار حرا میں، کیا حدیثیں ہو گئی۔ دیکھو حضرت اب یہ ابو مسعود نے دیکھا کہ کس کی آواز ہے، یہ دیکھا تو فیضا ہوا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تھی۔ انہوں نے فضل کیا، یا رسول اللہ ہوا حرم بوجہ اللہ، میں نے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابا مسعود، اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم کی آگ کو سوزت دیتی، جلا کے خاک کر دیتی۔ 6 حدیثیں ہو گئی۔ 7ویں حدیث، ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الصبیر العسل۔ عبارت کی صحیح کرنے وہ لوگ جو اس کو اور طرح سے پڑھتے ہیں، ان الغضب یفسد الایمان، غصہ ایمان کو خراب کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ کما یفسد الصبیر العسل، صبر مانے یہی ہیلوا کڑوی دوا ہے، ڈاکٹر حکیم سے پوچھو، کڑوی دوا، ایک من شہد ہو، ذرا سا ہیلوا ڈال دو، سب کڑوا۔ 7 حدیثوں کے بعد اب اس کی تفسیر کو اللہ معلوم سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، جلدی بھی بیان کرتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ علی ابن حسین ابن علی، علی ابن حسین ابن علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی، اپنے ان کا خادم ان کو وضو کرا رہا تھا، اتنے میں لوٹا گر گیا، زخمی ہو گیا سر، غصے سے دیکھا اور اس نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ کے خاص بندے ہوئے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً فرمایا قد قذمت غیظی، میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، اور خطاؤں کو معاف کرتے ہیں۔ فرمایا قد عفوت عنک، میں نے معاف بھی کر دیا تجھ کو۔ فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اور پھر اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا جا اس کو آزاد بھی کر دیا۔ اب شیخ نے واقعہ اس لیے ملاؤ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، کتب خانے کا نوکر تھا، کتب خانہ یحیویہ اپنے والد کے نام پر رکھا تھا۔ ملازم نے کہا حضور معاف کر دیجیے۔ فرمایا 10 دفعہ غلطی کیا ہے، میں تمہارا کتنا بھگتوں، اتنا معاف کرتے کرتے تھک گیا، کتنا بھگتوں، بھگتنا سمجھتے ہو اردو کی زبان ہے، کتنا برداشت کروں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت بیٹھے تھے، چچا سگے تھے، شیخ سے فرمایا مولانا زکریا صاحب سن لو، میرے بھتیجے سن لو، اتنا بھگت لو اپنے نوکروں کا جتنا اپنا بھگتوانا ہو اللہ تعالیٰ کو، مصروف کو اتنا معاف کر دو جتنا اپنی معافی کروا لی۔ یہ مت کہو کہ ہم معاف کرتے کرتے تھک گئے، ہماری خطاؤں کو بھی تو دیکھو کتنی خطائیں ہیں، اسی سے کتنے لوگ ولی اللہ ہو گئے، نادان نوکروں کا برداشت کرتے کرتے ولی اللہ ہو گئے۔ نادان بچہ ہے اس کی خطائیں، نادان بیویاں بھی ہوتی ہیں، یہ بہت عجیب و غریب عمل ہے۔ تو آج کا بیان والکاظمین الغیظ، خاص اللہ کے بندے جو غصے کو پی جاتے ہیں، اور والعافین عن الناس، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور معافی کے بعد احسان بھی کر دیتے ہیں۔ دیکھیے احسان کا قصہ سنایا، اللہ معلوسی کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے، اس وقت کی احسان کا واقعہ بیان کر کے سکھا دیا امت کو کہ اگر تم غصہ آئے معافی بھی کر دو، کچھ انعام بھی دے دو تاکہ دل پر گرانی نہ رہے، ورنہ دل پر گرانی رہے گی جب تم نیت باندھو گے، وہی جس پر غصہ اسی کی یاد آئے گی۔ کچھ احسان کر دو تو غصہ ختم اور دل پر گرانی جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی احسان کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے، میرے عاشقوں کے دل ہمارے لیے وقف رہے، ایسا نہ ہو کسی پر غصہ آ جائے اور کسی پر شہوت آ جائے تو دل بیچ لیں۔ دل غصے سے بھی فروخت ہوتا ہے اور دل رومانٹک دنیا سے بھی فروخت ہوتا ہے، دونوں دل میں خرید لیتے ہیں۔ لہذا اس کا وہی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے تھانہ بھون کی خانقاہ سے گھر جا رہے تھے، راستے میں حضرت حکیم عمر نے کاغذ نکالا اور کچھ لکھ کے جیب میں رکھ لیا۔ فرمایا مفتی شفیع صاحب بتاؤ میں نے کیا کیا؟ عرض کیا حضرت نے ہی دیکھا کہ ایک کاغذ نکال کر آپ نے کچھ لکھا اور جیب میں رکھ لیا۔ فرمایا کہ سنو، ایک چیز کی یاد آ رہی تھی، بھولنے کا خوف ہو رہا تھا بار بار کہ بھول جاؤں گا، میں نے دل کا بوجھ کاغذ پر رکھ کر جیب میں رکھ لیا اور دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیا۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔